السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ 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 اسی طرح ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے. آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں ساری برکتیں دیں. آپ کو دو جہاں کی تمام خوشیاں اللہ تعالیٰ دکھانا نصیب کرے. آپ کو، آپ کی اولاد کو خوب ساری صحت دے، تندرستگی دے، رزق حلال کمانے کی آپ کو توفیق دے، حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے اللہ پاک آپ کو دور کر دے. اس دنیا سے جانے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے والا اللہ تعالیٰ آپ کو بنا دے. اچھے لوگوں کی صحبت آپ لوگوں کو نصیب ہو جائے. جو بے اولاد والدین ہیں اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کی جھولیوں میں نیک اور نرینہ اولاد ڈال دے. آمین ثم آمین. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور اس دن خاص کر میں آپ سے کہتی ہوں کہ پلیز درود شریف کی کثرت کیا کیجئے، سورہ کہف کی تلاوت کیا کیجئے. اپنے گھر والوں کو ان دو چیزوں کا پابند بنا لیں، عادی بنا لیں کہ جمعہ کا دن ہے، ہر حال میں جتنے بھی آپ کے گھر میں قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں، ان سب کو کہیں کہ ہر حال میں سورۃ الکہف آپ لوگوں نے لازمی اس کی تلاوت کرنی ہے. بہت فضیلتیں ہیں سورۃ الکہف کی، کسی ایک ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی ضرور. بہت برکتیں ہیں سورۃ الکہف کی. آپ پڑھنا شروع کریں، دیکھیں آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہے، آپ کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں، وہ کیسے سولو ہوتی ہیں، آپ یہ دیکھیے گا. تو درود شریف کے بارے میں بات آ رہی تھی، تو درود شریف کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے تم بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ بھیجا کرو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اس فکر میں گزری کہ یہ امت کسی بھی طرح جہنم کی آگ کے عذاب سے بچ جائے. تو کیا ایک امتی اتنا بھی نہیں کرے گا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہو تو اس نام کے ادب اور احترام کے طور پر ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ بھیج دیں؟ تو اس سے زیادہ بدبختی کی اور کیا بات ہوگی؟ جب بھی کبھی کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ بھرے مجمع میں بھی آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنیں تو درود پاک پڑھ دیا کریں. بہت ثواب کا کام ہے، دوزخ سے نجات کا کام ہے. تو کوشش کیجئے اپنے گھر کے بچے کو درود پاک کا پابند بنائیں. کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو یہ چیز سکھا سکیں، تلقین کر سکیں. ابھی بھی وقت ہے، وقت ہاتھوں سے نکلا نہیں ہے. گھر کے جو بڑے سربراہ ہیں وہ کوشش کیجئے، کہیے بچوں کو کہ جمعہ کا دن ہے، خاص کر جمعہ کا دن غسل کا اہتمام کیا کیجئے، صاف ستھرے کپڑے پہنایا کیجئے. چھوٹے بچوں کو مساجد جانے کے لیے تیار کیا کیجئے، خاص کر لڑکوں کو. میں نے دیکھا ہے آج کل لوگ اتنا ڈرنے لگے ہیں، اکیلے بچوں کو مسجد نہیں بھیجتے. تو یہ نہ کریں. کوشش یہی کیجئے کہ بچے مسجد میں جائیں تاکہ ان کو مساجد کی اہمیت کے بھی بارے میں پتہ چلے. گھروں میں نماز نہ پڑھائیں، خاص کر لڑکوں کے لیے بات کہی جا رہی ہے. خیر عورتوں کے لیے تو گھر ہی ہے، گھر میں ہی ان کو نماز پڑھنی ہے. مردوں کے بارے میں کہہ رہی ہوں، بہت سارے مرد حضرات ایسے بھی ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ مسجد جانے کی کیا ضرورت ہے، نماز ہی تو پڑھنی ہے، ہم گھر میں بھی ادا کر لیں گے. تو ایسا ہرگز مت کیجیے. پھر کہوں گی سورہ کہف کی لازمی تلاوت کریں. وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک سورہ کہف نہیں پڑھی ہے، ابھی ابتدائی دن ہے جمعہ کا، تو ظہر کی نماز سے پہلے پڑھنے کی کوشش کر لیجیے. ظہر کی بعد پڑھ لیجیے، عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیجیے، لیکن مغرب سے پہلے ہر حال میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر لیجیے گا. اچھا جی، اللہ تعالیٰ کے دو حقوق ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں حقوق اللہ اور ایک کو ہم کہتے ہیں حقوق العباد. حقوق اللہ کیا ہے یہ ذرا غور سے سن لیجئے. حقوق اللہ وہ اللہ تعالیٰ کے وہ حقوق اس میں آ جاتے ہیں جس میں نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا،
نفلی عبادات کرنا، اچھی مجالس میں آنا جانا، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، مطلب جو دین کا آپ کو راستہ دکھائے، جو دین کے راستے پر چلائے، وہ حقوق اللہ ہیں جن کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ اگر ان کی پورے کرنے میں کوئی کمی رہ بھی جاتی ہے تو اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف کر دیتا ہے، وہ بار بار ہمیں موقع دیتا ہے۔ آپ نے سوچا ہے کہ آپ رات کو سوتے ہیں تو لازمی تو نہیں ہے یہ کہ آپ یہ سوچ کے سوئیں کہ آج رات میں سویا ہوں تو میں کل صبح لازمی اٹھوں گا یا اٹھوں گی۔ آپ کی زندگی کی سانسیں آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں، آپ کی جو زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں یہ آپ کے رب کے ہاتھ میں ہیں، کب وہ سانسیں ہم سے چھین لے، کب وہ یہ سانسیں ہم سے لے لے۔ اس نے امانت کے طور پہ یہ زندگی ہمیں دی ہے، ہمیں اس میں خیانت نہیں کرنی۔ اس نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں لگ جائیں، دنیا کی خواہشات میں آ کے اپنے آخرت کی تیاری کو بھول جائیں۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں ہمیں اس لیے نہیں بھیجا، یہ ہمارا ایک امتحان ہے، یہ جو دنیا ہے نا ہمارا ایک امتحان ہے، ہمیں عبادت کرنی ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے مکانات اپنے ہیں، جن کا روزگار اچھا ہے، اللہ پاک نے ان کو اولاد کی دولت سے بھی مالا مال کیا ہوا ہے اور نیک اولاد بھی ہیں ان کی، بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ لیکن ان کی بد نصیبی کیا ہے کہ وہ اس بات کا شکر ادا کرتے نہیں ہیں، نمازیں وقت پہ نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ ساری نعمتیں دی ہیں نا تو ان کا شکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں ادا کیا کریں، کبھی منہ سے کفریہ جملے نہ نکالیں، کفریہ باتیں نہ نکالیں۔ آپ یقین کیجئے بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نہ اولاد کی دولت دی ہے، نہ ان کے مکانات اپنے ہیں، نہ ان کا کاروبار اچھا ہے، روزانہ کی آمدنی، روزانہ کا کمانا کھانا، گھر میں 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، ان کی کفالت کرنا۔ صبح باپ گھر سے نکل کے جاتا ہے، شام میں جب وہ آتا ہے اس کو نہیں پتا کہ آج وہ کتنا کمائے گا، اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا، کیسے کرے گا، کیا پہنائے گا، کچھ نہیں پتا ہوتا۔ اگر آپ کے پاس یہ ساری سہولتیں موجود ہیں نا تو خدا کے لیے اللہ کا واسطہ آپ لوگوں کو اس کے آگے سجدہ کیا کریں کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں، مدد کیا کریں، اس طرح مدد کریں ایک دوسرے کی کہ اگر آپ سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہیں تو آپ کے الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، دے کے آپ بھول جائیں کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہے۔ آپ اس کو بار بار ذلیل مت کیجئے، اس کی بار بار تذلیل مت کیجئے کہ میں نے تمہارے مشکل وقت میں تمہاری مدد کی تھی۔ اگر آپ نے کسی انسان کی مدد کی ہے نا تو آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا کرم تھا، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لائق بھی نہیں ہے، یہ میرے رب کی مہربانی ہوتی ہے کہ اس نے آپ کو چنا ہے کہ آپ کسی دوسرے کی مدد کریں۔ لیکن مدد کرنے کے بعد 10 لوگوں میں آ کے اس بات کا بار بار ڈھنڈورا کرنا، بار بار اعلان کرنا کہ آپ نے فلاں انسان کی مدد کی ہے، آپ کی ساری نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی حقوق اللہ کی۔ حقوق اللہ میں وہ حق آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پورے کر رہے ہوتے ہیں، اور حقوق العباد وہ اللہ کے حقوق ہوتے ہیں ہم پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہم پر فرض کیے ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے رشتہ دار آ جاتے ہیں، ہمارے والدین آ جاتے ہیں۔ ہمارے والدین اگر اس دنیا میں ہیں تو ہم ان کے رشتہ داروں جو ان سے ملنے والے لوگ ہیں ان کی عزت کریں، اور اگر ہمارے والدین حیات نہیں ہیں تو ان کے جانے کے بعد بھی ہم ان لوگوں کی عزت کریں، دل سے اپنے والدین کے برابر ان کو سمجھیں جن سے ہمارے والدین کا دوستانہ تھا اور آنا جانا تھا۔ حقوق العباد وہ حقوق ہوتا ہے۔ حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے، سچے دل سے توبہ کرو گے، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ حقوق اللہ میں اللہ نے آپ کو اس بات کی معافی کی اجازت دے دی ہے کہ اگر آپ قرآن پاک آج نہیں پڑھو گے تو آپ یہ کہو کہ اللہ پاک آج میرا دن رہ گیا، میں کل 1 کی جگہ 2 پیج قرآن پاک کے پڑھ لوں گا، وہ آپ کی معافی ہو جاتی ہے۔ حقوق اللہ اگر آپ پورے نہیں کرو گے اور آپ اللہ سے معافی مانگو گے وہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد جو بندوں کے حق ہیں آپ کے اوپر، آپ اس میں ذرا سی بھی کمی بیشی کرو گے تو آپ کو آپ کا رب معاف نہیں کرے گا۔
آپ نے کسی کے اوپر تہمت باندھی، آپ کو نہیں معلوم کسی انسان نے کیا 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 نہیں کیا، آپ نے دوسرے انسان کے کہنے کے اوپر اس انسان کے اوپر تہمت باندھی یا کسی دوسرے کا ساتھ دیا جبکہ آپ نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، تو یہ بہت بڑا ایک گناہ ہے۔ نہ آپ کے پاس کوئی پروف، نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت، لیکن آپ نے دوسرے کی باتوں میں آ کے ایک تیسرے انسان کے اوپر یہ الزام لگا دیا، جو اس نے بولا وہ ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں سے ذرا بچ کے رہیں۔ حقوق العباد میں اگر آپ اپنی ذات سے کسی کا دل دکھائیں گے، کسی کو تکلیف پہنچائیں گے، کسی کو ایذا دیں گے، تو جب تک وہ انسان آپ کو معاف نہیں کرے گا، آپ کا رب آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ بات آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذات سے کس کو تکلیف دی ہے، کس کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، تو خدا را اگر وہ انسان دنیا میں زندہ ہے تو آپ جائیں اور اس سے معافی تلافی کر لیں، کیونکہ اگر وہ ہے اور اگر آپ کو معاف کر دے گا تو آپ کی ساری عبادات کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ ورنہ آپ کتنی بڑی عبادت کر لیں، لیکن اگر آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو آئے تو بہت برا ہوگا، آپ کی ساری عبادات چھین لی جائیں گی، ساری نیکیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی، آپ خوش بہت رہیں گے، آپ کو ہر چیز ملے گی دنیا کی، لیکن آپ کو ذہنی سکون نہیں ملے گا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ اپنے آپ کو اکیلا اور خالی محسوس کریں گے۔ تو خدا کے لیے کسی کا دل مت دکھائیے۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، اپنے والدین کے ان بوڑھے دوستوں کے ساتھ جن کو آپ کے والدین بہت عزت دیتے تھے، اہمیت دیتے تھے، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں۔ بہتان مت لگائیں، کسی کے اوپر تہمت مت باندھیں۔ اگر کہیں پہ ایسی بات ہو بھی رہی ہوتی ہے تو اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جائیں، اس جگہ پہ آپ کھڑے نہ ہوں۔ آپ یہ نہیں کہیں کہ یہ میرے دوست کا معاملہ ہے تو میں تو اس کے معاملے میں بولوں گا، اس نے جس کے بارے میں برا کہا ہوگا وہ ٹھیک ہوگا۔ ایسا ہرگز مت کریں، کیونکہ دوست تو آپ کا ہے ہی جہنمی، آپ بھی اس کے ساتھ اپنے آپ کو جہنم میں شامل کر لیں گے۔ تو خدا را ان چیزوں سے بچ کے رہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے صرف اللہ کے اوپر یقین کیجئے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیے۔ آج مشکل ہے تو کل آسانی آئے گی انشاءاللہ۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں بھی آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں، اور پلیز نماز کی پابندی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔